بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا بچوں، آج ہم نے اپنا 5واں کانٹیننٹ سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے افریقہ۔ تو افریقہ جو ہے یہ آپ کا تیسرا پورشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس پورشن سے لے کے بک کی اینڈ تک جو چیپٹر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، تو اس لحاظ سے بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے شارٹ کوسچنز خاص طور پر، اور ایک یا دو اس میں سے لانگ کوسچنز ہوں گے۔ تو ان کو کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے آپ کے 12 کوسچن سالو ہونے ہیں، لیکن بچوں اس کے کوسچنز بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ اس کی فزیوگرافی بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، یعنی اس کے جو طبعی خد و خال ہیں اس کے اتنے مشکل نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ساتھ ساتھ اس کو کر لیں گے پریپیئر، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو ساتھ ساتھ ہی اب آپ کوسچن لکھنے شروع کر دیں۔ پہلا کوسچن آپ لکھیں گے، افریقہ کا محلے کو اور وسعت بیان کریں۔ تو ایشیا کے بعد افریقہ سب سے بڑا بر اعظم ہے، یعنی دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 3 کروڑ اور 24,04,000 کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر ہے۔ خط استوا اور بر اعظم کے یہ وسط سے گزرتا ہے۔ خط استوا یعنی اس بر اعظم کے وسط سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے خط استوا یعنی یہاں سے گزرتا ہے۔ تو یہ 35 درجے شمال اور 35 درجے جنوب، یعنی شمال اور جنوب، ان کے درمیان یہ پھیلا ہوا ہے۔ شمالاً جنوباً یہ 8,050 کلومیٹر لمبا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 7400 کلومیٹر ہے۔ تو بچوں اس کے بھی ہاف جو اس کا ہوگا، اس میں جو کنڈیشنز ہمیں ملیں گی وہ جنوبی امریکہ کی طرح ملیں گی۔ آدھا حصہ جو ہے وہ شمالی کرۂ میں آ جاتا ہے، اور آدھا حصہ جو ہے وہ جنوبی کرۂ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر دونوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ تو اس کا آگے طبعی خد و خال اب دیکھ لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اس کے طبعی خد و خال میں دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے طبعی خد و خال میں کیا چیزیں واضح ہیں۔ تو افریقہ کا بیشتر حصہ جو ہے بچوں وہ ایک سطح مرتفع پر مشتمل ہے، یعنی اس کو اگر ہم سطح مرتفع کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ پرانی چٹانوں سے بنی ہوئی سطح مرتفع ہے۔ اس سطح مرتفع کے 2 بڑے حصے ہیں، خط استوا کے جنوب میں بلند سطح مرتفع، اور خط استوا کے شمال میں کم بلند سطح مرتفع، یعنی شمال میں یہ کم بلند ہے اور جنوب میں یہ زیادہ بلند ہے، یعنی 2 اس کے حصے کر دیے گئے ہیں۔ سطح مرتفع کے پہلو ڈھلاندار ہیں، اس کے کنارے 1500 میٹر بلند ہیں۔ پلیٹو کی سطح ہموار ہے، اس کا بلند ترین حصہ ڈریکنزبرگ جنوب مشرق میں ہے، اس کی بلندی 3483 میٹر ہے۔ اور بلند سطح مرتفع میں ایک جو رفٹ ویلی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ رفٹ ویلی مشرقی افریقہ کی اس کے نام سے ہی اس کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ شمال کی طرف جیسے جیسے جاتے جائیں گے آپ، تو یہ سطح مرتفع اس کی بلندی کم ہوتی جائے گی۔ تو حتیٰ کہ ظاہر کے جو شمال مغرب میں اس کی بلندی ہے وہ 600 سے 300 میٹر تک بالکل رہ جاتی ہے۔ تو یہ اس کے طبعی خد و خال ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے طبعی خد و خال میں لکھنا ہے، ان دونوں کے نام آپ لکھ دیں اور شگافی وادی لکھ دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے صحرائے اعظم پر نوٹ۔ تو سہارا ڈیزرٹ کا نام آپ فرسٹ ایئر سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، اور یہ سارا یہ جو یلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا صحرائے اعظم ہے۔ تو صحرائے اعظم جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ اس کی سطح 300 میٹر سے کہیں پہ بلند نہیں، اور یہاں پر 2 پہاڑیاں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک اہاگر کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پر اہاگر کا ہمیں پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، اور ایک تبتی کا پہاڑی سلسلہ ہمیں ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کے 2 اہم ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ اور شمال میں کم بلند سطح مرتفع کوہ اطلس تک پہنچ جاتی ہے، یہاں کوہ اطلس موجود ہے۔ اور مشرق میں ایتھوپیا کی پہاڑیاں بھی موجود ہیں، یہ مشرق میں ایتھوپیا کی پہاڑیاں موجود ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے بچوں اس کی صحرائے اعظم پر نوٹ لکھنا ہے، یہ آپ کا تیسرا سوال ہے۔ اس کو آپ نے اتنا کو ہی کرنا ہے، لیکن یہ صحرائے اعظم آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ملفوفہ پہاڑ۔
تو ملفوفہ پہاڑ بچوں ہم نے ہر تقریباً اس میں پڑھے ہیں کانٹیننٹ پہ، تو یہاں پر بھی ملفوفہ پہاڑ موجود ہیں، اور یہ ملفوفہ پہاڑ صرف 2 علاقوں میں موجود ہیں، ایک ہے کوہ اطلس کے پہاڑ اور جنوب میں ہیں کوہ راس کے پہاڑ۔ تو کوہ اطلس کے جو بچوں پہاڑ ہیں یہ بالکل شمال میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوہ اطلس کے پہاڑ ہیں۔ کوہ اطلس کے جو پہاڑ ہیں یہ 2 سلسلوں پر مشتمل ہیں، ایک کو بلند سطح مرتفع نے ان سے الگ کر دیا ہوا ہے، یہ یہاں پر بلند پہاڑ ہیں، اور جو دوسرے ہیں جسے سطح مرتفع شارٹس کہتے ہیں، یعنی یہ جن کے درمیان سطح مرتفع سے شارٹس کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندی 1500 میٹر ہے، لیکن مغرب میں کچھ پہاڑیاں ایسی بھی ہیں جو 3500 میٹر تک پہنچ جاتی ہیں۔ کوہ راس جو ہیں وہ بھی شرقاً غرباً پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں، پرانی چٹانوں پر مشتمل ہیں، اور کوہ اطلس کے مقابلے میں تو یہ کافی پرانے پہاڑ ہیں، اور ان کی بلندی 3300 میٹر سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے ملفوفہ پہاڑ میں سوال لکھنا ہے کہ براعظم افریقہ کے ملفوفہ پہاڑ کون سے ہیں۔ پہلے آپ سوال یہ لکھیں گے، پھر آپ کوہ اطلس پر نوٹ لکھیں گے، اور پھر آپ کوہ راس پر نوٹ لکھیں گے، یا آپ اس کے 2 ہی کوشچن بنا لیں کہ براعظم افریقہ کے کوہ اطلس کے پہاڑوں پر نوٹ لکھیں اور کوہ راس کے پہاڑوں پر نوٹ لکھیں۔ یہ یعنی کہ یہ پورا پیراگراف آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اور اس میں 2 کوشچن بن جائیں یا 3 بن جائیں، یا سارے پہاڑوں کا پوچھا جائے تو سارے پھر لکھنے پڑیں گے، کوہ اطلس بھی لکھنے پڑیں گے اور کوہ راس بھی لکھنے پڑیں گے، اور اگر ایک پوچھا جائے پھر آپ ایک لکھ دیں گے، شمال کے پوچھا جائے تو پھر کوہ اطلس لکھیں گے، جنوب کے پوچھے جائیں گے تو پھر آپ کوہ راس لکھیں گے۔ تو یہ آپ کا آج کا لیسن ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ ان کوسچنز کو مارک کر لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔